السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے 7 روزے اور 8 تراویح مکمل کر چکے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اور تراویح کو اور جو بھی ہم عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اچھی طریقے سے اور مزید شوق اور ذوق سے عبادتیں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما، آمین۔ محترم سامعین اور میری مائیں اور بہنیں، یہ جو مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اسی مہینے میں قرآن مکمل بھی ہوا۔ لیلۃ القدر تاخرات، جو لیلۃ القدر ہے وہ لیلۃ القدر میں قرآن مکمل ہوا۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، لہذا ہمیں کثرت سے قرآن پڑھنا، قرآن سننا، دونوں زیادہ کرنا۔ قرآن پڑھنا کثرت سے، قرآن سننا کثرت سے، چاہے آپ تراویح میں سن رہے ہیں یا فون میں لگا کر سن رہے ہیں، بہرحال قرآن پڑھنا بھی زیادہ ہے اور قرآن سننا بھی زیادہ ہے۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بالکل قرآن سے بالکل دور ہیں، قرآن مجید سے بالکل ہم دور ہیں، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں تو برائے نام ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ اگر ایسا رہے گا تو جیسا کہ دوسرے لوگوں کا حال ہے کہ ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں آ گئی، ٹھیک اسی طرح ہمارا بھی یہی حال ہوگا اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سننا، قرآن کے اوپر عمل کرنا اگر چھوڑ دیں گے تو ہمارے اندر بھی گمراہیاں آ جاتی۔ اسی لیے آپ جو قرآن پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں۔ قرآن میں اللہ کیا بتا رہا، کیا بول رہا معلوم ہوتا، ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے معلوم ہوتا، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے۔ تو لہٰذا آپ جو عربی میں جو ہے اس کے بعض ٹرانسلیشن تیلگو میں رہتا، اردو میں رہتا، انگلش میں رہتا، تو ہمیں جو ہے ترجمہ پڑھیں، ترجمے میں اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں کیا بول رہا معلوم ہوتا۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو انسان کے دلوں کو نرم کر دیتی ہے، انسان کے دلوں کو نرم کر دیتی ہے، ایسی کتاب ہے قرآن مجید ہے۔ ایسی کتاب کو ہم چھوڑ دیے، ایسی کتاب جو مسلمان تو مسلمان غیر مسلمان پر بھی زبردست اثر کرتی، زبردست اثر کرتی غیر مسلمان کے اوپر بھی۔ اگر آپ ایک کرسچن ایک یا ہندو یا یہودی کسی کے اوپر بھی اگر تھوڑی دیر بھی اگر وہ قرآن پڑھ کر سنائیں گے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ قرآن کے اندر یہ تاثیر ہے، لیکن ہمیں قرآن پڑھتے نہیں۔ ابھی گزشتہ کل جو تراویح میں پڑھایا گیا 7واں پارہ، اس میں جو کہا گیا کہ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع۔ اے نبی، جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نصارہ کرسچنز جب تم ان کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہو تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، رونے لگ گئے، وہ رونے لگ گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ گئے، حبشہ میں جو ہے وہاں مکے سے ہجرت کر کے، مکے میں مشرکین اور کفار ستاری بول کر مکہ چھوڑ کے حبشہ چلے گئے۔ حبشہ کے بادشاہ ان کو رکھ لیا، لیکن ان کو لینے کے واسطے ابو سفیان آئے، آ کے بولے یہ ہمارے لوگ آئے، چھوڑ ڈالو، ہمارے لوگ آئے، ان کو چھوڑ ڈالو۔ تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا ان کو بلایا، جعفر اور ان کے ساتھیوں کو، بولا کیا معاملہ ہے، تم کیوں بھاگ کر آ گئے، واپس میں کیوں لے جانا چاہ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے کہا کہ ہم توحید والے ہیں، ہم موحد ہیں اور یہ مشرک ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ اللہ کو نہیں مانتے، ہماری دعوت یہ ہے کہ تم بھی اللہ کو مانو، ہم اللہ کی دعوت پھیلا رہے ہیں،
لیکن یہ ہمارے دشمن بن گئے ہیں، لہذا آپ ہماری دعوت سنیں، اگر ہماری دعوت غلط ہے تو ہم ان کے ساتھ چلے جاتے، اگر ہماری دعوت صحیح ہے تو آپ اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ملک میں ہمارے کو رکھ لیں۔ اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت حضرت جعفر بن ابی طالب نے پورے دربار میں، بادشاہ اور ان کے وزراء اور ان کے درباری بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، جس میں ٹوٹل اے ٹو زیڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ، خاص طور پر عیسائیوں کے لیے وہ تذکرہ پورا سورہ مریم میں ہے۔ جیسا جیسا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سورہ مریم پڑھتے گئے، سارے لوگ بادشاہ سے سٹارٹ کر کے پورے درباری رونے لگے، پورے درباری رونے لگے۔ اور کہا جاتا ہے حدیث میں کہ اتنا روئے کہ اپنے جو کپڑے تھے وہ گیلے ہو گئے، اتنا روئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور اس کے درباری اسلام قبول کر لیے۔ ایسی کتاب قرآن مجید ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم پڑھتے نہیں، کبھی اٹھا کر دیکھتے نہیں، یا پڑھ لی ابھی تو رسمی طور پر پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کیا بتا رہا، کیا کلام ہے، ایسا یہ معجزے والی کتاب کیا ہے؟ اللہ نے چیلنج کر کے کہا قرآن کے جیسا ایک آیت تو لا کر دکھاؤ، ایک آیت، فَأْتُوا بِآیَةٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ایک آیت لا کر دکھاؤ۔ پھر اس کے بعد کیا؟ پورے انسان، پورے جنہ مل جاؤ، پورے چلے، پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے جنہ مل کر بھی ایک آیت لا کر دکھاؤ قرآن کے جیسا۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ساتھ بھی، اس کے باوجود بھی ایک آیت کو بھی لا نہیں سکے، ایک آیت بھی قرآن کے جیسا پیش نہیں کر سکتے۔ ایسی معجزے والی قرآن مجید ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھیں۔ بہرحال آج جو سورہ پڑھا گیا وہ سورہ انعام، سورہ انعام، اور دوسرا سورہ ہے سورہ اعراف۔ سورہ انعام میں جانوروں کا تذکرہ، سورہ انعام بولے تو جانور۔ اب اس سورہ انعام میں جانوروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، کہ اللہ نے کہا کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، جانوروں میں سے بعض جانور ایسے ہیں جن کے اوپر تم بوجھ ڈالتے ہو، ان کے اوپر تم وزن ڈالتے ہو، وَفَرْشًا، اور بعض کو تم سواری بنا کے لے کے نکلتے ہو۔ تو دو قسم کے جانور، ایک جن کو بوجھ ڈالنے کے لیے یوز کیا جاتا اور ایک جن کو سواری کے لیے یوز کیا جاتا۔ بوجھ کے لیے کون سے جانوروں کو؟ جیسے بیل، بھینس، یہ جانوروں کو بوجھ کے لیے بیل گاڑی لگا دیتے، پیچھے بیل گاڑی پہ جو ہے پورا آدمیاں بھی بیٹھتے، چارہ بھی، سامان بھی، سب بھی، اور یہاں دو بیلہ جاتے۔ اسی طرح بھینسوں کو بھی یوز کرتے، بوجھ اٹھانے کے لیے یوز کیا جاتا۔ اسی طرح سواری کے لیے بھی جانور یوز کرتے، جیسے گھوڑا ہے، گھوڑے کی سواری کی جاتی، اور مختلف جانوروں کی سواری کی جاتی۔ اللہ نے کہا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ان جانوروں میں سے جو حلال ہے، جن کو اللہ نے تمہارے لیے کھانے کو حلال کر دیا ہے، کھاؤ، اور شیطان کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے کہا ثمانیت ازواج، ثمانیت ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں، 8 قسم کے جانور۔ نمبر 2، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، من الضأن اثنین، بکری میں سے بکری، بکرا، اور پوٹلا، پوٹلی، کیا ہے؟ پوٹلا، مینگنی، ہاں، تو وہ پوٹلا پوٹلی میں جو ہے 2، اور بکرا بکری میں 2، 4 ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ میں بھی 2، نر مادہ، اونٹ اور اونٹنی، 6 ہو گئے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، بقر بولے تو گائے، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ،
اور گائے میں بھی گائے کے اس کے جنس میں بھی دو، ایک بیل ایک گائے، نر مادہ، کل ملا کے 8 ہو گئے۔ تو یہ 8 قسم کے جانور اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیے، یہ جانور ہمیں کھا سکتے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے بھینس جو ہے گائے اور بیل کے جو ہے حکم میں آتی ہے، اس لیے علماء کرام نے گائے اور بھینس کو بھی اسی میں شامل کر دیا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی جانور ہیں جو کھانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ 8 جانوروں کو اللہ نے یہاں تذکرہ کیا، تو اس میں جو ہے بہت نشانیاں ہیں، بہت نشانیاں ہیں۔ ہمیں سوچتے جائیں گے اللہ کی تخلیق اور اللہ کی جو ہے یہ پیدائش کے بارے میں کہ اللہ نے جانوروں کو کیسے پیدا کیا بول کر ہمارے عقل جو ہے حیران رہ جاتی۔ ہر ایک جانور کی خاصیت صفت الگ، ہر ایک جانور کا چارہ الگ، ہر ایک جانور کا چرنا الگ، ہر ایک جانور کا مزہ الگ، سارے جانور، لیکن سب جانوروں کا مزہ الگ، سب جانوروں کا دودھ الگ، سب جانوروں کا کھانا الگ، سب کچھ الگ الگ، پھر بھی پیدا کرنے والا ایک، سب کی الگ الگ خاصیت ہے۔ بہت اللہ کی پیدائش اور تخلیق میں اگر سوچتے چلے جائیں تو ہماری عقلیں حیران رہ جاتی، ہم جو نہیں سمجھ سکتے اللہ کی پیدائش، اتنی جو ہے حیران کن اللہ کی پیدائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں جو ہے ساری چیزوں کے اوپر تدبر اور تفکر اور سوچنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ سوچو ذرا، ساری زندگی میں جو یہی تمہاری زندگی پورا جینا پورا اسی میں لگا رہتا، دنیا کمانے میں، دنیا میں جینا کمانا، یہی ساری زندگی ہے۔ کبھی سوچو، کبھی اپنے آپ پر سوچو، کبھی تمہارے آزو بازو جو جانور ہیں ان پر سوچو، کبھی زمین کے بارے میں سوچو، کبھی آسمان کے بارے میں سوچو۔ کبھی سوچتے نہیں ہیں، سوچنے کے اوپر کبھی ڈالتے نہیں، ذرہ ٹائم بھی ہمیں اس کے لیے نکالتے نہیں۔ لیکن اگر سوچیں گے تو صحیح واقعی معنی میں اللہ تعالیٰ کے سب تخلیقات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ انعام کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد سورہ اعراف میں اعراف والوں کا تذکرہ ہے، اصحاب الاعراف۔ اعراف کہتے ہیں درمیان والوں کو، درمیانی والوں کو۔ دو ہیں، ایک جنت ہے اور جہنم ہے۔ جنت اور جہنم کے بیچ میں اصحاب الاعراف رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جن کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا رہتا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی، یا نہیں تو بعض مفسرین نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نام عمل برابر ہوں گے، ان کے نیکیاں بھی برابر، ان کے گناہ بھی برابر، ایسے لوگ اصحاب الاعراف میں رہیں گے۔ ان کا تذکرہ اس سورے میں کیا گیا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ۔ تو اعراف والے بیچ میں، جنت اور جہنم کے بیچ میں وہ آدمیاں جو ہے لوگوں کو بولیں گے، جنتیوں کو جہنمیوں کو ان کی پیشانیاں دیکھ کر پہچان لیں گے یہ جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں، بول کر پیشانیاں دیکھ کر پہچان لیں گے وہ اعراف والے، اور بولیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے وہ آج تمہارا کچھ بھی کام نہیں آیا، زندگی بھر جس کے پیچھے بھاگے تم کچھ بھی کام نہیں آیا۔ وما كنتم تستكبرون، جو دنیا میں تم تکبر اور گھمنڈ کرتے تھے، میرے پاس اتنا ہے، میں اتنا ہوں، میں اتنا ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، جو گھمنڈ کرتے تھے وہ گھمنڈ خاک میں مل گیا، مٹی میں مل گیا، آج کچھ کام کے نہیں۔ تو یہ اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ابھی اسی صفحے میں پورا جو ہے مکالمہ پیش کیا گیا جنتیوں کا اور جہنمیوں کا، کہ جہنمی جنتی کو کیا بولیں گے، جنتی جہنمی کو کیا بولیں گے۔ سب سے پہلے جنتی جہنمیوں کو بولیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے سامنے لا کے رکھ دیتا، اب جیسا اسکرین دکھتا نا ہمارے کو، اوپر بیان ہوتا رہتا، نیچے عورتوں کو اسکرین دکھتا تھا، وہ اس سے ہی اللہ تعالیٰ اسکرین لا کے رکھ دیتا، جنتیوں کے پاس جہنمیوں کی، جہنمیوں کے پاس جنتیوں کی اسکرین اللہ تعالیٰ سامنے لا کے رکھ دیتا۔ تو پھر جنتی جہنمیوں کو مخاطب کر کے بولیں گے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا،
اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا کہ تم اگر نیک عمل کرو گے، تم میرے راستے پہ چلو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، لہذا ہم نیک عمل کریں، اللہ کے راستے پہ چلے، اللہ نے ہمیں جنت دی۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو پھر اس کے بعد جنتی جہنمی سے بولیں گے جو تمہارے سے وعدہ کیا گیا، تمہارے باپ دادا جو وعدہ کرے، کیا وہ وعدہ سچ ہوا؟ تمہارے باپ دادا بولے کہ نہیں، وہ راستہ چھوڑو، دین کا راستہ، یہ راستہ اپناؤ، کافروں والا، مشرکوں والا راستہ، بت پرستی والا راستہ، شرک کا راستہ۔ کسی بھی مشرک کو، کسی بھی کافر کو جا کے بولیں گے بھائی یہ صحیح ہے، یہ سچا دین ہے اللہ کی طرف سے، آپ اس سننے والوں ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، ہمیں بھی کرتے، ہمارے باپ دادا بولے ہمیں بھی کر رہے۔ باپ دادا کی روایتوں کو نہیں چھوڑنے والے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان میں مشرک ہو، ایسے مشرک بھی شرک کے کاموں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کہ ان کے پاس دلیل ہے بول کر نہیں، دلیل کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس سوائے گمان کے۔ بس ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ بڑے انوج غلط تھے کیا؟ اچھا تمہیں صحیح ہو گئے کیا؟ ایسا تو پھر جنتی جہنمی سے پوچھیں گے کیا تمہارے باپ دادا کا وعدہ سچ ہے کیا؟ تو وہ لوگ بولیں گے نہیں، ہم تو ہمارے باپ دادا کی بات مانے، آج ہمارے باپ دادا بھی ہمیں بھی جہنم میں، ہمارے باپ دادا بھی جہنم میں، ہمیں بھی جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آخر میں اصحاب النار، جہنمیوں کے پاس جنتیوں کا اسکرین لائیں گے۔ جہنمی جو ہے جہنم میں جل جل کے جو ہے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء، جہنم میں جل جل کے وہ انگاروں سے، وہ گرمی سے، وہ سخت ہیٹ اور گرمی سے جو ہے پریشان ہو گئے رہیں گے، تو پھر جنتیوں سے ریکویسٹ کریں گے ان افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر پانی ڈالو، ذرا ٹھنڈا پانی ڈالو ہمارے اوپر۔ تو پھر یا نہیں تو اللہ نے جو جنت کی نعمتیں تمہارے کو دی وہ ہمارے کو دو کھانے کے واسطے، کیونکہ جہنم میں پھل فروٹ جنتیوں کو جیسا ملتا وہ نہیں ملتا۔ جہنم میں صرف کھانا، جہنمیوں کا پیپ اور خون، اور جہنم کے بیچ میں ایک زقوم نامی درخت جو کڑوا، کسیلا اور کانٹے دار درخت رہتا، ایسا درخت جہنمیوں کو دیا جاتا، اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جاتا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو پریشان ہو گئے رہیں گے، کچھ ٹھنڈا پانی یا کچھ اور چیزیں کھانے کی تمنا کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے جنتیوں سے، تو پھر جنتی ان کو جواب دیں گے قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ پانی یہ کھانا تمہارے اوپر حرام کر دیا، یہ پانی یہ کھانا دونوں چیزیں تمہارے اوپر حرام، تمہارے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا، تم لوگوں نے تو دنیا کی زندگی کو کھیل کود بنا لیا، ہر جگہ ہنسی مذاق، یہاں نہیں وہاں نہیں کہیں نہیں، ہر جگہ ہنسی مذاق، تم نے پوری زندگی کو کھیل کود میں اڑا دیا، تمہارا پوری زندگی کا ٹائم انٹرٹینمنٹ میں، مزہ آیا تو کرتے، مزہ نہیں آیا تو چھوڑ دیتے، تو پوری زندگی جو ہے کھیل کود میں گزار دی۔ وغرتهم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہارے کو دھوکے میں ڈال کے رکھ دی۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اللہ آج تمہارے کو بھلا دیا جس طرح دنیا میں تم نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیے، اللہ کی آیتوں کو سن کر بھی نہیں سنے جیسا کر دیے، آج اللہ تمہارے کو بھلا دیا، تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو یہ جو ہے مکالمہ سورہ اعراف میں بیان کیا گیا۔ میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کھول کر سمجھ کر پڑھنے، تدبر کرنے، تفکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جب تک باقی رکھے، قرآن حدیث پر اللہ عمل کرتا ہوا باقی رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کل سحری کا آخری ٹائم 5:25 ہے۔